اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ جی، ہم سیکنڈ لاسٹ رکوع پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا، رکوع نمبر 39۔ اس رکوع میں، پچھلے رکوع میں ربا کا ذکر ہوا تھا، وہ بہت بڑا موضوع ہے، ہم نے صرف ترجمہ دیکھ لیا تھا۔ تو اب اس میں دین کا ذکر ہے۔ دین قرض کو کہتے ہیں۔ یہ قرض کے جو معاملات ہیں کہ ان کو کیسے ہینڈل کرے، اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے، اس کو قرض کیسے دیا جائے، تو اس کے احکامات ہیں اور بڑے اہم احکامات ہیں۔ علماء نے اس رکوع میں سے دو ہی آیتیں، ایک سب سے لمبی آیت ہے، یہ آیت نمبر 282، یہ 282 ہے نا، ہاں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، 282 آیت ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت بھی ہے، یہ لفظوں کے حساب سے سب سے لمبی آیت۔ تو اس میں 20 کے قریب احکامات، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ احکامات علماء نے ہمارے اس سے ایکسٹریکٹ کیے ہیں اس میں بارے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ڈائریکٹ خطاب ہے مومنوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے سارے کے سارے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اذا، جب بھی، ترجمہ کریں جب، اذا کا مطلب ہے اذا تداینتم بدین، تداینتم، دین ابھی لفظ ہم نے بولا ہے، دین قرض کو کہتے ہیں۔ تو اس دا یا نون مادے کو باب تفاعل میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ باب تفاعل، ابھی میں دو لفظ اور بولوں گا سمجھ آ جائے گی۔ باب تفاعل میں ڈالنے سے اس کا یہ معنی نکلتا ہے جو ابھی معنی کرتے ہیں۔ باب تفاعل میں جیسے درسا، یہ درس قرآن ہو رہا ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں درسا۔ درس کیا ہے؟ ون وے کمیونیکیشن، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ ایک درس قرآن، اس کو ہم درس قرآن بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس دا را سین کو جب باب تفاعل میں ڈالے گا تو لفظ بنتا ہے تدارسا، اس کا ماضی بنے گا، تدارس اس کا وہ بنے گا مصدر، تدارسا۔ تدارسا جب اس کو باب تفاعل میں ڈالا جائے، اس کا ماضی بنے گا تدارسا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں دونوں طرف سے شراکت ہوتی ہے، باہم شراکت ہوتی ہے۔ تدارسا کہ باہم درس و تدریس والا معاملہ ہو، دونوں طرف سے بات، سیکھنے سکھانے والا معاملہ جو ہوتا ہے۔ تعارفہ، عرفہ ویسے پہچان کو کہتے ہیں، تعارفہ باہم جو ایک دوسرے کو پہچانا جاتا ہے اس کو ہم تعارف کہتے ہیں، تعارف۔ یہ دال یا نون والا مادہ تداینہ بنایا گیا ہے۔ تداینہ کیا مطلب ہے؟ جب باہم تم قرض والا معاملہ، قرض لینے دینے والا معاملہ کرو۔ اذا تداینتم، تداینہ کا جو حاضر جمع کا صیغہ ہے تداینتم، جب تم قرض کے لینے دینے کا معاملہ کرنے لگو۔ اذا تداینتم، تداینہ آسان لفظ ہے، دین تداینہ، جب تم قرض کا معاملہ کرنے لگو تو پھر کیا حکم ہے؟ بدین، دین جو کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرض ایک تو پیسوں کا قرض ہے نا، یہ بھی قرض ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے سودا کیا، میں نے کہا کہ یہ مال مجھے دے دو، میں آپ کو بعد میں پیسے دے دوں گا، یہ بھی ایک قرض ہے۔ یہ بیع مسلم کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پھر فقہا کی ٹرم بھی ہے کہ پہلے سے، یا یہ ہے کہ میں پیسے پہلے دیتا ہوں، یہ تمہارا مال آئے گا تو مجھے دے دینا، پورے پیسے میں دے دیتا ہوں، بیع سلم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی قرض ہے نا۔ جب ایسا معاملہ کرنے لگو، بدین الی اجل مسمن، ایک مقررہ مدت تک، الی اجل مسمن، مقررہ ایک طے شدہ مدت تک کا معاملہ کرنا ہوگا۔ فاکتبوہ، پس اکتبوہ، تم سارے، کتبہ یکتب سے فعل امر جمع کے لیے، اکتبوہ، تم اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ امر ہے، حکم ہے، یہ لازمی ہے۔ جب اللہ پاک ایک بات کا حکم دے رہے ہوں تو وہ واجب ہو جاتی، وہ لازمی ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو لکھ لو۔ جب بھی تم قرض والا معاملہ کرنے لگو، پیسوں کا قرض یا وہ بیع سلم جیسے میں نے کہا،
جب وہ قرض والا معاملہ کرنے لگے ہو تو دو باتیں اس میں ضروری ہیں. ایک تو اجل مسمى، ایک طے شدہ وقت ہو کہ اس وقت یہ قرض کی ادائیگی ہوگی، اور اس کا لکھنا فَاكْتُبُوهُ ہو، اس کو لکھ لیا کرو. یہ اجل مسمى والی بات اتنی اہم ہے کہ ہمارے فقہا نے اس کو لکھا ہے. اجل مسمى کا مطلب ہے کہ آپ پوری ایگزیکٹ ڈیٹ طے کر دیں کہ فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو. ایسے بھی اب سب سے اچھا تو یہ ہے کہ میں اس کو اگست میں دوں گا، 15 اگست کو دوں گا، لائک دیٹ. بیسٹ تو یہی ہے کہ ایگزیکٹ تاریخ طے کر لو. ایسا معاملہ نہ کرو کہ یہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو دے دوں گا، میری کمیٹی نکلے گی تو میں دے دوں گا، میری فصل آئے گی تو میں دے دوں گا. نا، آپ طے کرو. اگر اس وقت نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس سے جیسے قرضہ لیا ہے اس سے معاملہ کر لو، وہ آگے بڑھا بھی سکتا ہے، ایسی بات ہو سکتی ہے. لیکن اوریجنلی لکھنا بھی ہے اور وقت بھی طے کرنا ہے کہ کب تک ہوگا. کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپ باہم قرض والا معاملہ کرنے لگو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، پھر اس کو لکھ لیا کرو. اور پھر اگلی سینٹنس میں، اگلی یہ ایک ہی آیت ہے، اس کے آگے مختلف سینٹنسز ہیں، اور اس میں سے لکھے گا کون؟ یہ آپ نے لکھ دیا. فَاكْتُبُوهُ کا مطلب ہے کہ اس وقت تو جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو لکھنے پڑھنے کا رواج اتنا کامن تو نہیں تھا نا، تھوڑے سے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اس لیے اللہ حکم وَلْيَكْتُبْ کتبہ یکتب سے، یکتب تو مضارع ہے نا، مضارع کے ساتھ جب لام پہلے لگتا ہے اور آخر میں ساکن ہو جائے، وَلْيَكْتُبْ، یکتب لام لگ، یہ لام امر کہلاتا ہے. لام امر تو اس کا یہ حکم ہے. وَلْيَكْتُبْ تو اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں، ویسے تو امر کہتے ہیں نا، حاضر کو کہتے ہیں نا کہ میں بیٹا آپ جاؤ، یہ امر ہے. کہ اس کے لیے امر بنانے کا ہم نے کئی دفعہ کیا ہوا کہ قل، جیسے قل ہے فعل امر ہے کہ وہ حاضر کو کہا جاتا ہے. یہ اکتب، جب کسی کو حاضر کو کہا جائے گا وہ اکتب ہوگا. لیکن غائب کو کہا جائے یا غائب، یہ یکتب کا صیغہ، فَلْيَكْتُبْ، پس وہ ایک شخص لکھ لے. ایک غائب کو جب کہا جائے گا تو اس کے لیے لام امر لگتا ہے، اور آخر میں جو جس کو لام کلمہ کہتے ہیں، آخر والی لفظ جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. یہاں پہ یکتب وَلْيَكْتُبْ، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں چاہیے کہ وہ لکھ لے، چاہیے کہ وہ لکھ لے. کون؟ بینکم، تم میں سے، بینکم کاتبن، جو لکھنے والا ہے، کوئی لکھنے والا. کاتبن کا اگر وہ ہو جس کو کہتے ہیں نکرہ ہو تو اس کا ترجمہ ہم کہ کوئی ایک لکھنے والا. تم میں سے کوئی لکھنے والا، تم میں سے کوئی لکھنے والا اس کو لکھ لے. یہ تم میں سے ذرا سا اس کو کہتے ہیں تم میں سے، آگے دوبارہ اس کا ذکر آ رہا ہے، میں وہاں پہ تم میں سے کا کیا مطلب ہے. تم میں سے، amongst you، تم میں سے کچھ لکھنے والا اس کو لکھ لے، بالعدل، عدل کے ساتھ. لکھنے والے لوگ تو کم تھے، تو پھر وہ جو لکھنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جب لکھے تو پھر بالکل پورا انصاف سے لکھے. جو دو باہم معاملات طے ہوئے ہیں ان کو پورا ایگزیکٹلی اسی طرح لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، ایک اور حکم آ رہا ہے. یہ دیکھیں سارے ذرا گنتے جائیں کہ گنتی کے کیا ہے. ایک اجل مسمى کی بات ہم نے کی ہے، اور لکھنے کی بات کی ہے، اور کاتب تم میں سے کوئی ہو یہ بات کی ہے. تین باتیں اہم تو آ گئی ہیں. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. وَلَا يَأْبَ، يَأْبَ، ابا، یا ابا ہم نے پڑھا ہوا ہے. ابا ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، جب ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنا. ولا یابا، اور نہ انکار کرے، نہیں انکار کرتا یا نہ انکار. ولا یابا کاتبن، کاتب انکار نہیں کرے گا، نہ کرے. ان یکتبہ، کہ لکھے. ان یکتبہ ان یکتبہ، کہ وہ لکھے. اچھا، یہ ان بھی یکتبوں کو یکتبہ کر دیتا ہے. کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں، نصب میں لے جاتا ہے. ان یکتبہ، اس کو کہ وہ لکھ لے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہوا ہے. لکھنا اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس وقت تو لوگ کم ہوتے تھے، لیکن یہ جو علم اس کو حاصل ہوا ہے یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. جس کو علم کوئی حاصل ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے. کما علمہ ہو، جیسے اللہ نے اس پہ فضل کیا، اس کو سکھا دیا. علمہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہو، سکھانا.
علامہ کا مطلب ہے سکھانا، کما علمہ ہو جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، علمہ جان لینا، علامہ سکھا دینا، علمہ اللہ ہو جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ تو کاتب کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، اللہ نے اس پر فضل کیا، اس کو لکھنا سکھایا ہوا ہے، فَلْيَكْتُبْ پس چاہیے کہ اس کو لکھ لے۔ یہ لام پھر آیا ہے، یہ وہی لام ہے، لام امر فا کے بعد، فَلْيَكْتُبْ پس چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ تو کاتب کو انکار نہیں کرنا، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ یہ چوتھا حکم آ گیا۔ پھر آگے لکھنے کا معاملہ کیسے ہوگا، لکھوائے گا کون، مضمون کون طے کرے گا۔ یہ لکھنے کا مضمون باہم ان کے طے ہو گیا، لیکن جب لکھا جا رہا ہوگا تو کیسے فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَلْيُمْلِل یہ بھی لام وہی ہے، وا کے بعد وَلْيُمْلِل، وا کے بعد لام جو ہے یملل، یہ یملل مضارع ہے، املل یملل، املل یملل کا مطلب ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں املا کرنا، اردو میں ہم املا لکھوانا کہتے ہیں بچوں کو، املا لکھوانا، یہ جو بولتا ہے کوئی آدمی دوسرا کوئی لکھتا ہے، اس کو املا کہتے ہیں، یہ وہ مادہ ہے۔ فَلْيُمْلِلْ املل یملل، سو فَلْيُمْلِلْ ترجمہ کیا کریں گے لام امر کے ساتھ، پس چاہیے کہ بولے وہ املا کروا دے، کون، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس پر یہ قرض ہو رہا ہے، جس پر یہ حق ہو رہا ہے۔ کوئی لینے دینے کا معاملہ ہے تو قرض دیا جا رہا ہے کسی کے اوپر، جس کے اوپر یہ حق بن رہا ہے، جو وہ قرض لینے والا لکھوائے گا، اسی نے لکھوانا ہے نا کہ میں اتنے پیسے لے رہا ہوں، میں اتنے عرصے بعد دوں گا، اور یہ شرائط ہے، میں کیسے دوں گا۔ تو یہ جو جس پر یہ حق ہے، جو مقروض ہو رہا ہے، مدیون اس کو کہتے ہیں، جو مدیون ہوگا، جس کو دین دیا جا رہا ہوگا، مدیون اس کے لیے لفظ ہے، مدیون لکھوائے گا، جس کو قرض دیا جا رہا ہے وہ لکھوائے گا۔ اور پھر اللہ پاک آگے اس کو وارن بھی کر رہے ہیں، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہ لام جو آ گیا یہ بھی لام امر ہے، یتقی، اتقا یتقی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ وہ یہ لکھوانے والا جو ہے جس پر یہ مقروض ہے یا مدیون ہے، یہ لکھوا رہا ہے، املا کروا رہا ہے، تو یہ اللہ سے ڈر کے بولے کہ کوئی اس میں آگے پیچھے نہ کرے، انصاف کے ساتھ۔ لکھنے والے کو تو پہلے حکم دیا کہ عدل کے ساتھ لکھے گا، اور یہاں پہ بھی لکھوانے والے کو بھی ہے کہ اللہ سے ڈر کر لکھوائے گا۔ میں بھی وہ جو دوسرا معاملہ ہے اس کو نہیں پتا کہ کیا لکھوا، تو یہ اللہ سے ڈر کے لکھوائے گا کہ کوئی ایسا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَبْخَسْ بخس یبخس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، بخس یبخس، اچھا یہ باب فتح سے ہے، باب فتح سے جو عربی ذرا سا پڑھتے لکھتے جاتے ہیں، بال فتح سے کم ورب استعمال بہت ہیں استعمالی، لیکن کم، باب نصر ینصر ضرب یضرب کی نسبت باب فتح یفتح سے، فتح یفتح سے کم استعمال ہوئے ہیں کہ ماضی میں بھی زبر ہے درمیان والے کلمے پر، تو مضارع میں بھی زبر ہے، فتح یفتح، نصر ینصر ہے نا وہاں پیش آ جاتی ہے، فتح یفتح، یہ بخس یبخس ہوئے ان میں سے، باب فتح میں کمی کرنا، بخس یبخس کمی، ولا یبخس وہ کوئی کمی نہیں کر دیا، من ہو اس میں سے شیء کچھ بھی، کہ یہ جو لکھوا رہا ہے تو اس میں اللہ سے ڈر کے رہے گا اور کوئی کمی نہیں کرے گا، کوئی کمی بیشی اس میں نہیں کہے گا، ایگزیکٹ جو معاملہ طے ہوا ہے اسی طرح لکھوا لے گا۔ تو یہ 4-5 حکم تو اسی میں سے نکلے، ابھی تک ہم نے پہلے جو سینٹنسز پڑھے ہیں۔ کہ پھر اگلی سے بات اور امپورٹنٹ بات، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَإِنْ پس اگر، فَإِنْ اگر، پس اگر، کانا ہونا، کانا یکون ہونا، الَّذِي وہ شخص، عَلَيْهِ الْحَقُّ مدیون ہے، جس پہ یہ حق ہو رہا ہے، جو مقروض ہو رہا ہے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر وہ جو شخص مقروض ہو رہا ہے، جو مدیون ہے، یا جس پر یہ حق بن رہا ہے، جو املا کروا رہا ہے، اگر وہ سفیہن ہے، سفیہ کا جمع ہم نے پڑھی ہوئی ہے پہلے بالکل شروع میں دوسرے رکوع میں سفہاء، اولئک هم السفہاء، وہی سفہ، سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، جس میں عقل کی کمی ہو، عقل کا کمزوری ہو، کسی وجہ سے ہو سکتی ہے، بچہ ہو یا ویسے بھی ذرا عقل میں کمزوری ہو سکتی ہے، اگر وہ لکھوانے والا جو ہے جس پر حق بن رہا ہے اگر عقل میں تھوڑا سا کم عقل ہو، او ضعیفاً، ضعیفاً بدن کی کمزوری، فزیکل کمزوری یا مینٹل کمزوری دونوں آگے، فزیکل کمزوری ہے اس کو سفیاً، نہ مینٹل کمزوری ہے تو سفیاً،
یا اگر فزیکل کمزوری ہے تو ضعیفاً، یہ دونوں کمزوری، ضعیف ہی ہو سکتے. ایک آدمی بہت بوڑھا ہے، اس کو سینٹینس بنانا نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے لکھوانے میں، املا کروانے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو کوئی فزیکل کمزوری ہے یا مینٹل کمزوری ہے، لکھوا نہیں سکتا. ایک اور بات اللہ نے کی ہے، صفیًا او ضعیفاً، اگر یہ لکھوانے والا جو ہے جس پر حق ہے صفی ہو یا ضعیف ہو، دونوں باتیں ہو. تیسری بات بھی ہے، او لا یستطیع ان یمل، او یا لا نہیں، یستطیع، استطاع یستطیع، استطاعت اردو میں استعمال کرتے ہیں طاقت رکھنا، قوت رکھنا. لا یستطیع، نہیں قوت رکھتا، نہیں کر سکتا. ان یمل، وہی لفظ ہے، املل، وہ دونوں لام مل گیا نا یملا میں، امللا یمللو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو یملا کہ وہ املا کروا سکے، اتنی طاقت وہ نہیں املا کروا سکتا. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ املا نہیں، گنگا ہو مثال کے طور پر، گنگا ہو مثال، وہ املا نہیں کروا سکتا، اور لکھنے والا اس کے اشارے نہیں سمجھتا، تو ہو سکتا ہے نا ایک آدمی گنگا ہو، یا لکھنے والا ہزارے کا ہو اور لکھوانے والا پشتو والا ہو، اس کو پشتو نہیں آتی، اس کو ان کو نہیں آتی، تو دونوں کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکی، وہ نہیں لکھوا سکتا. تو پھر کیا کرے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اولا، جس جو قرض لے رہا ہے وہ پشتون ہے اور اس کو پشتو نہیں آتی لکھنے والے کو، تو اولا یستطیع ان یمل، وہ نہیں لکھوا سکتا، تو پھر ہوگا فلیملل ولیہ، پھر اس کا ولی جو ہے، اس کا جو وکیل جو ہے، یہ جو جس پر مقروض جو ہو رہا ہے، مدیون کا لفظ میں بولوں گا، جو مقروض ہو رہا ہے، فلیملل، پس املا کروائے، ولیہ، اس کا ولی، اس کا وکیل، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی کر دے گا بالعدل، عدل کے ساتھ. جیسے کاتب کو کہا گیا لکھنے کا، اس کو بھی لکھوانے والے کو بھی کہا کوئی وہ نہیں لکھوا سکتا، تو جو بات سمجھتا ہے وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وہ اس کے ولی بن کر، جو مدیون ہو رہا ہے، جو مقروض ہو رہا ہے، اس کا ولی بن کر اس کو لکھوا دے گا. یہ 4 یا 5 گنتے جائیں، یہ 5-6 حکم ہو گئے. اگلا نیا حکم اسی میں آگے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اب یہاں پہ بھی نہیں چھوڑا، اللہ پاک نے کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم گواہ بنا لو 2 گواہوں کو اپنے مردوں میں سے. وَاسْتَشْهِدُوا، شاہدہ گواہ ہونا، پتہ ہے نا، گواہی دینا، شاہد اللہ انہ لا الہ، گواہی دینا. اور الف سین تے جب لگے گا کسی مادے کے ساتھ، تو اس کو ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی لفظ آیا ہے، الف سین تے جب لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز طلب کرنا. استسقا ہم نے کہا ہوا ہے، استہزاء ہم نے کہا ہوا ہے، استکبرہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ، تو یہ استشہدہ گواہی طلب کرنا، واستشہدوا گواہ بنا لو، گواہی طلب کر لو، شہیدین 2 گواہ تم اس میں طلب، شہیدان کہتے ہیں نا، تو یہ چونکہ کیا ہو کر آ رہے ہیں، مفعول ہو کر آئے، اس لیے شہیدان شہیدین میں ہو گئے. شہیدین ہمیں پتہ ہے، شہیدین کے لیے 2 گواہ مقرر، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، من سے رجل کی جمع رجال، رجالکم تمہارے مرد. تمہارے مرد کا کیا مطلب؟ جیسے میں نے کہا کہ آگے وہ بات آ رہی، تمہارے مرد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کو خطاب ہے، کن کو بات کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ آیت کہاں سے شروع ہے؟ ایمان والوں کو خطاب ہے. تو تمہارے مرد کون سے ہوں گے؟ تم مومنوں میں سے، مومنوں میں سے یہ گواہ ہوں گے، کیونکہ یہاں مومنوں کو خطاب ہے. تو کم کا جب کہا گیا تو مومنوں کو آ گیا، تم اپنے مومنوں میں سے 2 مرد گواہ، اس کے لیے 2 گواہ بنا لو گے، مومنوں میں سے. رجالکم کا یہ مطلب، وہ پہلے بھی بینکم، میں نے کہا کہ آگے آ رہا ہے، اپنے amongst you، اپنے مومنوں میں سے یہ تم کاتب بھی مقرر کر لو، مناسب یہی ہے. تو یہ اپنے، یہ جو 2 مرد مومنوں میں سے، تم مردوں، 2 مرد تم گواہ بنا لو. پھر آگے اگلا حکم، یہ 6واں یا 7واں ہے، گنتے جائیں. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فَإِن، پس اگر، لم یکونا، نہ ہو سکے. لم اور لن کا پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ جب مضارع کے ساتھ لگتے ہیں تو لم مضارع کو حال کے لیے مختص کر دیتا ہے، اور لن مستقبل، مضارع تو دونوں کو کور کرتا ہے نا، حال کو بھی، مستقبل ہوتا ہے یا ہوگا، دونوں باتیں وہ کرتا ہے نا. تو لم لگے گا تو وہ مضارع کا ترجمہ حال میں ہوگا، لن لگے گا تو سختی بھی پیدا ہوگی، اور ماضی کا لگے گا، وہ ہم نے پیچھے پڑھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے،
دونوں ترجمے مستقبل کے. یہاں بھی فَإِن لَمْ يَكُونَا پس دو مرد نہ ہو سکیں رجلین اگر دو مرد نہ ہو سکیں دو مرد کا حکم ہے نا کہ دو مرد کو گواہ بناؤ. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن اگر دو مرد نہ ہو سکیں تم سے فَرَجُلٌ پھر ایک مرد رجل ایک کو کہتے ہیں نا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتان پھر دو عورتیں وَامْرَأَتان ایک مرد اور دو عورتیں. مرد کا شامل ہونا ضروری ہے یا تو دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ چار عورتیں کر لو نہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوگی. وَامْرَأَتان دو عورتیں. اس مالی معاملات کے لیے اللہ پاک کا تو ڈائریکٹ ایکسپریس کمانڈ آ گئی ہے کہ اس پر ایک مرد اور دو عورتیں یا تو دو مرد ہوں اوریجنلی دو مرد کا حکم ہے لیکن اگر ہو مالی دو عورتیں آپ اس میں گواہ کے طور پر لائیں گے اس پہ کوئی مالی معاملات میں تو ضروری ہو گیا نا. باقی کئی معاملات ایسے بھی ہیں جہاں پہ عورت کی گواہی بھی مرد سے بڑی ہوتی ہے. کئی ایسے معاملات ہیں جس میں مرد کی نسبت عورت کی گواہی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. وہ معاملات فقہاء نے لکھا ہوا ہے مثال نسب کا ہے اور بھی کئی باتیں ہیں. تو یہاں پہ معاملی معاملات میں آگے اللہ پاک نے وجہ بھی بیان کی ہوئی ہے. وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ من ان میں سے ترضون تم دونوں تم یعنی تم راضی ہو دونوں فریق راضی ہوں. رضا یرضو ہم نے پڑھا ہوا ہے. ترضون تم اس میں راضی ہو من الشہداء ان کی گواہی پر. ترضون کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو گواہی دو مرد کر رہے ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں کر رہے ہو وہ ایسے لوگ ہوں جس پہ دونوں فریق راضی ہوں وہ ثقہ ہوں وہ اچھے لوگ ہوں شریف لوگ ہوں انہی پہ راضی ہوتا ہے نا گواہ بنانے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو گواہ بناؤ گے جس پہ تم دونوں فریق راضی بھی تم راضی ہوگے. اور آگے اللہ پاک وجہ بیان کر رہا ہے کہ یہ دو عورتیں کیوں ہیں. ان تذل احداہما ان تذل ان کے تذل ذل یذل ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس وہاں تو ترجمہ کیا ہوا تھا کہ گمراہ ہو جانا بالکل ذل یذل گمراہ رستے سے ہٹ جانا یا جو جگہ مناسب جگہ ہے اس سے ہٹ جانے کو ذلہ کہتے ہیں نا اسے ہٹ گیا رستے سے مناسب رستے. ان تذل کہ اگر وہ عورت بھول جائے اگر تو یہ رستے سے ہٹنا یہ بھولے سے ہو تو اس کو تو صاف کہتے ہیں نا غلطی کہتے ہیں اس کو بھی تذلہ کور کرتا ہے. یا یہ کہ جان بوجھے اگر کوئی کرے تو وہ تو اسم بھی ہو جائے گا جان بوجھ کے اگر اس رستے سے ہٹتا ہے. ان تذل احداہما اگر کسی وجہ ہم ترجمہ یہ کریں گے اگر احداہما ان میں سے ایک ان دونوں میں سے ایک احداہما ان دونوں میں سے ایک اگر ایک بھول جائے یا ہٹ جائے کسی وجہ سے فتذکرا ذکر یذکر یاد دلا دینا فتذکرا پس تذکرہ وہ یاد دلا دے گی. ایک تذکرہ مؤنث کا صیغہ ہے ذکر یاد دلانا تذکرہ تو اس کو یاد دلا دے گی احداہما الاخری دوسری کو ایک ان میں سے دوسری کو یاد دلا دے گی. تو اس پہ تو علماء نے آگے بات بھی کی ہوئی ہے کہ شاید کسی وقت کچھ ڈاکٹر اسرار نے بھی اس میں کہا شاید عورت میں بھولنے کا مادہ کمپیئر ٹو مرد اللہ نے زیادہ رکھا ہے اور زیادہ رکھے کی وجہ بھی آگے علماء نے بیان کی ہے کہ شاید اس کو مرد چونکہ الرجال قوامون مرد حاوی ہوتا ہے تو پھر عورت کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو اگر اس میں بھول جانے کا مادہ نہ ہو تو وہ پھر زیادہ تکلیف میں رہے گی. ایک آدمی ایک تکلیف کا ایک معاملہ ہوا ہے اگر وہ بھول جائے تو آدمی سکون میں ہو جاتا ہے نا. تو عورت کو چونکہ مرد اس پر حاوی ہے بنایا گیا ایک لحاظ سے تو اگر نمبر 2 پہ رہے گی تو اس کے ساتھ شاید معاملات ایسے ہوں کہ مرد کبھی زیادتی کرے کبھی کچھ کرے تو وہ اگر ہر چیز اس کو یاد رہتی جائے تو شاید وہ زیادہ تکلیف میں ہو جائے. بات ٹھیک ہے کسی حد تک شاید یہ ہو لیکن ڈاکٹر اسرار نے پھر بڑا ان کا جب اللہ کی ایکسپریس کمانڈ آ گئی یہ ریزن تو ہم بنا رہے ہیں نا ہم خود طے کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں. جیسے ربا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا ربا کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں معیشت کی باتیں ہیں لیکن ہم نے کہا ہمارے پاس ایکسپریس کمانڈ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا بس ختم.
ہم نے تو اس کے آگے علماء کا کام ہے، ہم تو قرآن صرف ترجمہ سیکھ رہے ہیں نا، اس کے لیے تو حکمتیں بہت ہوں گی، علماء نے کی ہوں گی. یہاں پہ ایکسپریس کمانڈ ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، بس یہ ختم. اس میں ہم نے آگے حجت بازی تو ہے ہی کوئی نہیں نا، اللہ کا حکم آ گیا تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں گی. ایک وجہ اللہ پاک نے یہ بتا دی کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. اس لیے اللہ پاک نے یہ حکمت اللہ پاک نے خود بیان فرما دی ہے. فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى، یہ کتنا چھٹا یا 7واں حکم گیا. اگلی بات اور کر رہے ہیں اللہ پاک ایک اور، میں نے کہا نا ایک ہی آیت میں کتنے احکام ہیں. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا يَأْبَ، یَأْبَ لفظ وہی آگے، ابا یابا انکار کرنا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، یہ جو گواہ ہیں یہ انکار نہیں کریں گے، انکار نہیں. ولا یأبى الشہداء، شہید کی جمع شہداء، یہ شہداء انکار نہیں کریں گے. اچھا یہ یابا تو سنگولر کا صیغہ ہے، لیکن شاید کہیں ذکر ہم نے کیا ہوگا کہ کسی بھی جملہ فعلیہ جس میں فعل کا ذکر ہو، جملہ فعلیہ جو ولا یأبى الشہداء، انکار کرنا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو، شہداء کا ذکر آ رہا ہے، ضمیر نہ ہو، تم انتا ہوا یہ ضمیر کی نہ ہو، تو اگر فعل کام کرنے والا اس میں ظاہر ہو تو اس کا ورب جو لگتا ہے سنگولر لگتا ہے ہمیشہ. یا بشہداء، یا بشہداء نہیں، یا بو ہونا چاہیے نا، شہداء ہے نا، یا بو ہونا چاہیے نا. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر شہداء کا لفظ آ گیا اس میں ظاہر ہے، یہ گواہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ یا وہ سب یا تم یا میں، ایسا نہیں، پروناؤنس نہیں ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے. شہداء خود نام ہے، ہوم نہیں ہے، شہداء کا نام ہے، تو یا با لگے گا، یا بو نہیں لگے گا، یا با لگے گا. اگر مؤنث ہوگی تو مؤنث والا صیغہ لگے گا، اگر مذکر ہوگا تو ولا یأبى الشہداء. ترجمہ ہم یہ کہہ رہیں گے شہداء انکار نہیں کریں گے، ہم تو ترجمہ اردو میں کرتے ہوئے جمع کا کریں گے. ولا یأبى الشہداء، شہداء جو گواہ ہیں جن کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا وہ انکار نہیں کریں گے. اذا ما دعوا، اذا جب، ما دعوا جب ان کو بلایا جائے گا. اذا ما دعوا، دعا پکارنا، دعو ان دعا، اور اس کا جمع کیا ہوگا، دعو ہوگا. دعو کو جب مجہول میں لے جائیں گے، دعا کا مطلب ہے اس نے بلایا، اس نے پکارا. دعو ان سب نے پکارا، وہ پکارے گئے. دعو یہ اس کا مجہول ہے. اذا ما دعو جب وہ پکارے جائیں گے. اچھا یہ بات یہاں واضح ہو گئی، وہ پکارے جائیں گے. اب یہ ضمیر آ گیا نا، اس لیے جمع کا صیغہ ہے. اگر ان کے ساتھ اگر شہداء لگائیں گے، شہداء پکارے جائیں، اگر میں اس کو کہوں دعو الشہداء نہ، پھر دعی الشہداء بنے گا، پھر وہ پہلا والا صیغہ لگے گا، واحد مذکر کا لگے گا، واحد کا لگے گا. یہاں تو جمع ہے کہ ضمیر آ گئی ہے. اذا ما دعو جب انہیں بلایا جائے گا، تو کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ شہداء کو، گواہوں کو جب بلایا جائے گا گواہی دینے کے لیے کہ وہ انکار نہیں کریں گے. یہ بھی ایک حکم آ گیا. گواہوں کو بھی حکم آ گیا کہ تم کسی معاملے میں گواہی کے لیے جب بلایا جائے تو آؤ. وہ اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ تو دین کو، حق کو قائم کرنے کا نظام ہے. اگر گواہی دینے والے گواہی نہ دیں یا گواہ نہ بنے، آگے گواہی دینے پہ بھی ذکر آ گیا ہے، گواہی کو چھپانا نہیں، آگے ذکر آ رہا ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ حق کے قائم کرنے کا نظام ہے. گواہ بننا اور گواہی دینا، یہ حق کو قائم کرنے کا نظام ہے. اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے گواہی دینے پہ، اگر کوئی بہت مجبوری نہ ہو. مجبوری پھر اللہ جانتا ہے، اگر گواہ بن سکتے ہیں تو پھر آپ گواہ بنیں گے. ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، گواہ انکار نہیں کریں گے جب ان کو بلایا جائے گا. آگے پھر اور اس کو تاکید کر رہے ہیں، اوپر جو حکم پہلے بیان کیا ہے، ولا تسأموا، ولا تسأموا. تسأموا یہ بھی فعل نہیں ہے، بلا مت کرو، کیا نہ کرو. سأم یسأم، سستی کرنا، کہلی کرنا، تساہل سے کام لینا، ذرا پیچھے رہنا، یہ کام نہ. ولا تسأموا، سستی مت کرو. کس میں؟ ان تکتبوہ، جو پہلے حکم آ گیا لکھنے کا. ان تکتبوہ یہ لکھنے والا کہ اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو. دوبارہ کیوں آ رہا ہے؟ صغیراً او کبیراً،
چاہے معاملہ چھوٹا ہے، صغیر اردو کا لفظ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں صغیرن او کبیرن، اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، صغیرن او کبیرن، معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ لکھنے میں تساہل یا کہلی یا سستی مت کرنا، لکھ لینا۔ چاہے کبھی ایسے ہوتا ہے نا یار 100 روپے کی بات ہے، 1000 روپے کی بات ہے، کیا لکھنا، ایسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، اس میں یہ کہلی یہ سستی مت کرو، لکھو۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا، مت کیا کرو، کہلی سستی کرو۔ کچھ اور ایک اور لفظ اردو کا بڑا پیارا لفظ ہے، سستی کرنا، کہلی کرنا، ایک اور لفظ۔ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ کہلی کرنا، سستی کرنا، یار کیا ضرورت ہے لکھنے کی، نہ، یہ تساہل سے کام نہیں لینا۔ معاملہ چھوٹا ہے، صغیرن او کبیرن، یا بڑا ہے، الا اجل، اجل کا ذکر پھر آ گیا کہ وقت معین آپ نے اجل طے کرنی ہے کہ کب تک ہے، یہ معاملہ آپ نے لکھنا ضروری ہے۔ جہاں پہ نہیں لکھنا، آگے اللہ پاک ایکسیپشن آگے دے رہا ہے، وہ ایکسیپشن والا بھی معاملہ آ رہا ہے کہ آپ نے چھوٹا معاملہ ہے بڑا معاملہ ہے، اس میں تساہل سے کام یا کہلی سے کام نہ لو، آپ ضرور لکھ لو۔ اس میں اکتانے والا معاملہ نہ کرو کہ بار بار لکھنا ہے، یار اس کو 100 روپیہ دیا ہے، اس کو 100 روپیہ دیا، الگ الگ لکھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے نا، اعتبار ہے، اعتبار والا معاملہ آگے آ رہا ہے۔ اعتبار کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا کہ کسی پہ اعتبار کر کے جب قرضہ دیا جائے، وہ بھی ذکر کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، اس میں وہ لفظ ابھی میں نے پھر بولا ہے کیا، سستی، کہلی، ایک اور لفظ ابھی میں، اکتانا نہیں ہے، یہ بار بار لکھنے پہ نا ہو جاتا ہے نا، لکھنے، اکتانا بھی نہیں ہے۔ تو انکار بھی کیا، انکار نہ کرو، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، ہاں یہ بات کہ لکھنے سے انکار نہ کرو، یا بھائی لاپرواہی نہ کرو، یہی بات، انکار نہ کرو، انکار والا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا ترجمہ، اور تم اس دین کے بارے میں لکھنے سے، ہاں اکتایا مت کرو، انہوں نے اکتایا بھی لکھا ہوا ہے، میں لفظ ڈھونڈ رہا تھا، یہاں لکھا ہوا ہے، تو سستی نہ کرو، تو لکھو، جو چھوٹا بڑا معاملہ ہے اس کو لکھ لو۔ تو یہ لکھنے والا معاملہ آپ دیکھ لیں ہم کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں نا، ہم یہ بہت خرابیاں، اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس پہ خرابیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، اس کو لکھ لو، اِلَىٰ أَجَلٍ، اس کی اجل کے ساتھ، اس کے وقت معین کے ساتھ۔ ذَالِكُمْ، یہ والا معاملہ جو ہے، ذَالِكَ جب جمع کے ساتھ ذَالِكُمْ بھی لکھتے ہیں، یہ عربی کا قاعدہ ہے، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ ذَالِكُمْ، یہ والا معاملہ جو ہے، اقسط عند اللہ، اقسط، اکبر و انور، یہ کون سا صیغہ ہوتا ہے، کسی بات تفضیل والا صیغہ ہے کہ یہ بہت اقسط ہے، بہت عدل والی بات ہے، انصاف والی بات ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ انصاف کی بات ہے، یہ بہت زیادہ انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اقوام، قائم کرنے والی، اقوام، اقام یقیم، کھڑا کرنا، قائم کرنا، اقوام قائم کرنے والی، بہت بہترین طریقے سے کھڑا کرنے والی، للشہادہ، گواہی کو قائم کرنے والا، یہ والا نظام جو ہے بہت اعلیٰ ہے۔ وَأَدْنَا، یہ بھی اسی طرح، اقوام، اقسط، ادنا، اسی طرح اقرب، اکبر، اشرف، جو ہم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے کہ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کے زیادہ اعلیٰ چیز ہے۔ وَأَدْنَا، اور زیادہ نزدیک ہے، ادنا، دنا، دنا فتدلّا، وہ نہیں ہے کہ وہ قریب ہوا، قریب ہونا، دنا کا، تو وَأَدْنَا، یہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ جیسے اسی طرح دنیا بھی اسی سے ہے، دنیا بھی اسی سے ہے، یہ قریب ہے نا، آخر دور ہے، وہ دور ہے، تو دنیا بھی اسی سے ہے، دال نون روٹ سے، یہ دنیا ہمارے قریب ہے نا، اس لیے پسند بھی زیادہ ہے، اس لیے۔ تو وعدنا اللہ ترتابو، کس کے نزدیک ہے، کس بات کے نزدیک ہے، کس حکم، کس اللہ ترتابو، کہ تم اس میں شک نہ کرو۔ ریب ہم نے پڑھا ہوا ہے، ریب کو جب باب افعال میں ڈالا ہے تو ارتاب بنتا ہے، ارتاب، یرتابو سے ترتابو، تم شک نہ کرو، کسی شبے میں نہ پڑو، یہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ اللہ کے نزدیک اقسط ہے، زیادہ انصاف والی ہے، شہادت کو قائم کرنے والی ہے، اور زیادہ اس بات کے نزدیک ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو۔ اللہ ترتابو، تم کسی شک میں نہ پڑو،
یہ بات ہے. یہ لکھ لینا چھوٹا بڑا معاملہ ہے, اس کو لکھ لینا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اقسط بھی ہے, اقوم بھی ہے لشہادت, اور ادنا یہ شک سے بچانے والی بھی چیز ہے, شک سے بچانے کے لیے بہت بہترین چیز ہے. یہ آگے استثناء اب آ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کا استثناء ہے. الا استثناء اس کے لیے کیا ہے کہ کب لکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تکتبوا آگے آ رہا ہے, اللہ تکتبوا کہ نہ لکھو. الا سوائے اس کے کہ ان تکونا تجارتن, کہ تم تکونا کانا یکونو ہونا, تکونا ہوتی ہے, یہ مؤنث کے تجارتن کے لیے ہے تجارت, کہ تمہارے تجارت ہو تمہاری حاضرتن, حاضر تجارتن حاضرتن. کون سی تجارت؟ یہ جو نقد لین دین ہے نا آپس میں, یہ جو لین دین ہے, پیسے دیے دکان پہ گئے تو آپ نے سبزی لی, پیسے دیے سبزی لی, اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں. آگے آ رہا ہے الا ان تکون, دس بدس جس کو کہتے ہیں حاضر, دس بدس جو آپ کا لین دین ہو رہا ہے, اس کو الا ان تکون تجارتن حاضرتن. آگے اللہ پاک تدیرونہا بینکم, تدیرون ادارہ یدیرو, اس کی روٹ لیٹرز ہے ادارہ یدیرو, گمانا. یہ کہتے ہیں نا دور, یہ اس کا پانی کا دور چلا, چائے کا دور چلا, یہ چائے گمائی جا رہی ہے نا. یہ تدیرونہا جو آپس میں یہ تم معاملات خرید و فروخت کے کرتے رہتے ہو نا, گھماتے رہتے ہو ایک دوسرے کو. ان تدیرونہا بینکم, یہ جو دس بدس تمہارا لین دین ہے, اس کے لیے استثناء ہے. فلیس علیکم جناح, فلیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح, یہ پڑھا ہوا ہم نے, کوئی جناح کوئی کیا کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور لفظ ہے کوئی حرج نہیں ہے, حرج کا حرج, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر اس معاملے میں اللہ تکتبوہا, کہ اگر اس کو تم نہیں لکھتے ہو تو اس میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو نقد لین دین کا روزانہ کے معاملے ہیں آپس میں تم کرتے تو تدیرونہا, آپس میں گھماتے رہتے ہو یہ چیزیں ایک دوسرے کے. سبزی وہاں سے خریدی تو اس نے وہاں سے خریدی, ادھر بیچ دی, اس نے ادھر بیچ دی, یہ گھما رہے ہیں نا ساری چیزیں. تو اس میں نقد لین دین پہ یہ لکھنے کی نہ بھی لکھو تو ضرورت نہیں ہے, حرج نہیں. اللہ پاک نے کہا حرج نہیں ہے. اگر اس میں بھی لکھنے کی کوئی کیش میمو لینے کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی بات نہیں, وہ بھی لکھت پڑھت ہوگی نا. کیش میمو اگر لے لے ایک قسم کی لکھت پڑھت ہو سکتی ہے اس میں, لیکن اگر اس میں کیش میمو نہ بھی لو خیر ہے, کوئی بات نہیں, نہیں لکھتے ہو تو کوئی بات نہیں. پھر اگلا ایک اور معاملہ اللہ پاک نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کتنے احکامات ہیں. وَأَشْهِدُوا, اور وہی بات ہے, اور گواہ کرو. وَأَشْهِدُوا, شاہدہ گواہ, اشہدوا تم گواہ کرو. اذا تبایعتم, جب تم, یہ لفظ ویسا ہی آ گیا جو پہلا والا لفظ تھا تداینتم, یہ تبایعتم, تداینتم دال یا نون سے بنا تھا کہ بہم تم, جو تداینتم قطر بہم تم جو قرض ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں, بہم جو تمہارا معاملہ ہوتا ہے. یہ تبایعتم یہ کہاں سے ہے؟ بیعن, بایعن خرید و فروخت. اذا تبایعتم جب آپس میں تم خرید و فروخت کرو تو اس پہ بھی واشدو گواہ کر لیا کرو. یہ اچھی بات ہے, اس پہ بھی گواہ کر لو. یہ اسپیشلی یہ شاید اس معاملے کا ذکر ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیع سلم, وہی جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ کبھی یہ بھی جائز ہے معاملہ کہ میں نے کسی معاملے سے کہا کہ تمہارا مال آ رہا ہے, آپ ان کا مال لاہور سے آ رہا ہے, ان کا ٹرک آ رہا ہے, وہ ٹرک کو میں نے کہا وہ میں پہلے خرید لیتا ہوں, میں آپ کو پورے پیسے دے دیتا ہوں, تو وہ مال جب آئے گا تو وہ میرا ہوگا. یہ بھی یہ تو اس پہ بھی گواہ بنا دیا کرو. ایسے معاملات پہ جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو, اور اسپیشلی اگر بیع سلم کا ذکر کیا انہوں نے, تو اگر یا تجارت میں بھی واشہدوا بینکم, آپس میں گواہی کر لیا. واشہدوا کدھر ہے؟ واشہدوا اذا تبایعتم, جب تم تجارت کرو آپس میں, باہم تجارت کرو تو اس پہ بھی گواہ بنا لیا کرو. ولا, یہ اگلا حکم, ولا یضار کاتب ولا شہید. ولا یضار, ضار یضار تکلیف پہنچانا, ضرر پہنچانا, تکلیف دینا. ولا یضار تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. کاتبن, کاتب کو, یہ لکھنے کا معاملہ آ رہا ہے نا, اللہ نے کاتب کو لکھنے کا حکم دیا ہے کہ تم لکھو.
اب اس کو تو حکم ہو گیا لکھنے کا. اب مجھے پتہ ہے کہ ان کو لکھنا آتا ہے, تو اس کو اللہ کا حکم ہے, مومن ہے, مسلمان ہے, تو میں اس نے جانا ہے پشاور تیزی میں جا رہا ہے, میں اس کو پکڑ کے بٹھاؤں, اللہ کا حکم ہے تم لکھ کے دو, تکلیف نہ دو نا اس کو. یا یہ ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا وسیقہ نویس بیٹھے ہوئے ہیں بازار میں, اس کی جو مزدوری ہے وہ مزدوری اس کو دو نا. لکھنے والے کو اگر مزدوری ہے, اس کو کاتب کو کسی معاملے میں کوئی تکلیف نہ دی جائے. اس کو حکم ہو گیا ہے تم لکھ کے دو, اگر اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو لکھ کے دو, اس کو حکم ہو گیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اس کی بنیاد پر تم اس کو کوئی تکلیف پہنچانے لگو. ولا یدار کاتب, کاتب کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے گی, ولا شہید, اور یہ جو گواہ بن رہے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. اب اس پہ تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے گواہوں کو کیا کیا تکلیف ہوتی ہے. لوگ گواہی دینے کے لیے جاتے نہیں ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے گواہوں کو. حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ گواہ بنو, جس بات پہ گواہ بننا ہے, کیونکہ یہ حق کو قائم کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ نظام ہے. گواہ بننا اور گواہی دینا, یہ دونوں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. لیکن ہمارے معاملے میں یہ تو لین دین کا معاملہ ہے نا. باقی آپ عدالتوں میں گواہوں کو دیکھتے, کوئی قتل ہوتا دیکھ لے تو جا کے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کہ وہ پھنس جاتا ہے پولیس اور عدالتیں اور کیا چکر میں. تو یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم شہید کو بھی تکلیف نہ دو. اگر لین دین کا معاملہ ہے, اگر کسی کو گواہ بنا رہے ہو, آسان والی بات ہے. اگر اس کو منصرہ سے بلایا ہے بندے کسی کو گواہ کرنے کے لیے, مثال کے طور پر ہم دونوں اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی آئے گا منصر, اس کو کرایہ تو دو نا, مثال کے طور پر. تو گواہ کو بھی اور لکھنے والے کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ان کو گواہ کو بھی اللہ پاک نے کہہ دیا کہ گواہ بنو, اور کاتب کو بھی اللہ پاک نے کہہ دیا کاتب بنو, تم لکھو. اب اس کو پھر باقی معاشرہ اس کو اس بنیاد پر کہ یہ اللہ نے حکم دے دیا, یہ کریں گے وہ, لیکن ان کو تکلیف نہ دی جائے. ولا یدار کاتب ولا شہید, دونوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی. اور پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے وَإِن تَفْعَلُوا, اگر تم یہ کرو گے, وَإِن تَفْعَلُوا, تم سب یہ کرو گے, فعل یفعل ہمیں پتہ ہے, وَإِن تَفْعَلُوا, اگر تم یہ کرو گے تم, فَإِنَّهُ, بے شک یہ والا کام, فسوق بکم, فسق کی جمع ہے فسوقم بکم. یہ فسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رستے سے ہٹنا, گناہ کرنا. گناہ فسق آسانی کے کہہ لیں گناہ کرنا, یہاں ترجمہ کیا لکھا ہے, تم کو اس کو گناہ ہوگا. تو یہ کام اگر تم گواہوں کو تکلیف دینے والا معاملہ یا کوئی ایسا کام کرو گے تو فإنہ فسوقم بکم, یہ تمہارے لیے گناہ کا سبب بنے گا. اور پھر اللہ پاک نے آگے بڑی زبردست بات ہے آگے, واتقوا اللہ, ترجمہ میں آتا ہے اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ نے تمہیں سکھایا. علّمَ يُعَلِّمُهُم وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ نے تمہیں یہ ساری باتیں سکھا دی ہیں. اللہ پاک نے یہ اتنا کرم کیا ہے, اتنے احکامات تم کو سکھا دیے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. یہ گواہوں کے ساتھ معاملہ, کاتب کے ساتھ معاملہ, اس کی کیا مجبوری ہے, تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو, تکلیف دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو, یہ ساری باتیں اللہ سے ڈرو. ایک وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, یہ ساری باتیں اللہ نے خود سکھائی ہیں, اس کو تم مس یوز نہیں کرنا. مطلب ابھی میں کہہ رہا ہوں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ نے سارے احکامات تم کو سکھا دیے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کاتب کتنے ٹھیک کر رہا ہے یا تم کو جو کچھ کر رہے ہو کتنا کیا معاملہ ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, یہ میں کیا کہوں عام بات ہے. اللہ پاک نے 3 دفعہ اپنا نام لیا ہے, اسم ذات, اللہ کا نام اسم ذات ہے نا اللہ. واتقوا اللہ, اللہ کا نام. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ, 3 دفعہ لے کے اس معاملے کو اتنا اہم جانا ہے, یہ سارے معاملے کو, اسپیشلی آخری جو بات آئی ہے اس کو تکلیف نہ دینے میں. تو یہ سارے معاملات جو کرنے ہیں اللہ کے تقوی کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے. اللہ خوب جاننے والا ہے. اللہ بات نے ساری باتیں تم پہ کھول کے بیان بھی کر دی ہیں, تو یہ بات ذہن میں رکھو. جب بھی سخت والا معاملہ آتا ہے, پہلے بھی ذکر کیا ہم نے, اللہ پاک وہاں پہ واتقوا اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ سے ڈرنے کا, اور آخرت کا ذکر کرتا ہے. پیچھے بھی کئی دفعہ ذکر ہے نا کہ جہاں پہ معاملے کی اہمیت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تقوی کا حکم دے دیتا ہے, واتقوا اللہ. یہ پیچھے ربا میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا. تو اللہ پاک نے یہاں اس میں ذات 3 دفعہ استعمال کر کے اس معاملے کی اہمیت پہ زور دیا ہے کہ یہ تم جان کے رکھو. اب دوسری آتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, ترجمہ سب کو آتا ہے. وَإِن, اور اگر كُنتُم ہو تم, عَلَىٰ سَفَرٍ, سفر پر. اچھا عَلَىٰ سَفَرٍ, اس کو بھی ذرا کھولا ہوا. عَلَىٰ سَفَرٍ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, سفر پر. یہاں سے منصرہ جاتے ہوئے بندے کو ہم کہتے ہیں یہ سفر پر ہے, اس کو نہیں کہتے سفر پر. ہم کہتے ہیں کہ کوئی لمبا سفر ہے, وہ سفر پر نکلا ہوا ہے. تو ایسی بات ہو, اگر تم سفر پر ہو, وہ شرعی سفر جس کو کہتے ہیں, اگر تم سفر پر ہو, وَلَمْ تَجِدُوا,
वलम तजिदु, वलम ये वही आ गया, तजिदु वही मुजारे है, ना पाओ तुम, अज वजदा यजिदु से तजिदु तुम ना पा सको, वलम वही है, और ना पाओ तुम उसी को हाल में तर्जमा करेंगे, और ना पाओ तुम, सफ़र पर हो तुम्हें ना मिले, कातिबन लिखने वाला ना मिले। अब किसी जगह ऐसा मामला आ गया, उस वक्त तो लिखे पढ़े लोग कम थे, नहीं इसलिए ये हुक्म हुआ, अब भी हो सकता है किसी वक्त ऐसा मामला हो जाए। अगर तुम्हें कातिब ना मिले तो फिर क्या करोगे? फरिहान मकबूदा, फरिहान रहन उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं गिरवी रखना। ये ज़मीनों का भी रहन होता था ना, किसी को कर्ज चाहिए होता था, पैसे चाहिए होते तो ज़मीन रहन रख दिया जी हमने, इतने पैसों में ये चीज़ रहन है, ये जो गिरवी रखी जाती है चीज़, तो इसमें यकीन दिलाने के लिए, शक को दूर करने के लिए, तसल्ली के लिए कोई चीज़ गिरवी रख दी जाए, मकबूदा, उस पे उसका कब्ज़ा हो जाएगा, जो कर्ज दे रहा है उसका कब्ज़ा हो जाएगा। मकबूदा या कहने का मतलब ये भी है कि वो चीज़ उसके कब्ज़े में रहेगी, उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा। मिसाल के तौर पर किसी ने कर्जा लिया है तो मकान उसके कब्ज़े में दे दिया है, ज़ाहिरी तौर पर लिखा दे दिया है कि ये मकान तब तक तुम्हारे कब्ज़े में रहेगा जब तक ये मैं पैसे वापस नहीं करता। उस मकान के उसके कब्ज़े में रहेगा, उसका किराया नहीं ले सकेगा, वो रिबा हो जाएगा उसका, वो सिर्फ मकान उसके कब्ज़े में होगा, गारंटी के तौर पर गिरवी रखा जाएगा। उसका जो किरायादार अगर उसका है तो किराया मालिक को जाएगा उस मकान से, और भी किसी जो भी चीज़ गिरवी रखी जाएगी वो उसके कब्ज़े में रहेगी। मकबूदा, फरिहान व मकबूदा, उसका कब्ज़ा रहेगा, वो आगे उसको उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा, वरना वो भी रिबा में शुमार हो जाएगा। तो अगर कातिब ना मिले, सफ़र पे हो, तो फिर कोई चीज़ गिरवी रख लो, तो ये तुम्हें तसल्ली रहेगी कि मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन आगे अल्लाह पाक ने वो एतबार करने वाले भी बात कर दी है, जो अभी पहले हमने कहा, फ़ैन आमिना बादुकुम बादन, फ़ैन आमिना, आमिना अमन होना ना, अमीना का मतलब है अमन होना। अमन किसको कहते हैं कि डर ख़त्म हो जाए। अमन किसको कहते हैं? डर खौफ वाला मामला ख़त्म हो जाए। अगर तुम्हें ये आपस में डर खौफ वाला मामला ना हो, क्या मतलब है? एक दूसरे पर एतबार हो। फ़ैन आमिना बादुकुम बादन, अगर तुम एक दूसरे पे एतबार करते हो तो एतबार कर लो, मना नहीं किया अल्लाह पाक ने, एतबार कर लो। लेकिन उसमें फिर मकरूज़ को, मदयून को अल्लाह पाक ने वार्न किया है, क्योंकि उसके ना कोई चीज़ रहन रखी है, ना लिखाई की है, ना गवाह बनाए हैं उसमें फल युअद्दिल्लज़ी तुमिन अमानतहु, फल युअद्दि, अद्दा युअद्दु अदा करना, फल युअद्दिल्लज़ी तो वो शख्स अदा ज़रूर करे, ओ तुमिना जिस पे एतबार किया गया है, जो जिसको अमन जिसको क्या एतबार दिया जाए, लफ्ज़ ठीक है, जिस पे एतबार किया जा रहा है वो फिर इस अमानत को अदा करे। अमानतहु फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, फिर जिस शख्स पे एतबार किया जाए उसको हुक्म दिया जा रहा है कि वो इस अमानत को अपने टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे फिर उसको अदा करेगा। वलयत्तक़िल्लाह रब्बा, फिर अल्लाह पाक ने तक़वे वाली बात कर दी, अल्लाह से डर के रहो। वलयत्तक़िल्लाह रब्बा, ये लाम अमर वाला है, फिर उसको चाहिए कि अल्लाह से डरे, रब्बा जो उसका रब है। वला तक्तुमुश शहादा, ये शहादत है, ये फिर बात आ गई, अगर शहादत वाली बात आ गई, पीछे जो जिक्र आ गया, शहादत किसी के पास मौजूद है तो उसको फिर छुपाना नहीं, अल्लाह का हुक्म है। वला तक्तुमू, कतमा यक्तुम हमने पढ़ा हुआ है, वला तक्तुमू मत छुपाओ, शहादत को छुपाना नहीं है। शहीद बनना भी है, अगर कहा जाए बुलाया जाए तो तुमने गवाह बनना है। और फिर जिसके पास शहादत किसी मामले में मौजूद हो, यहाँ तो दैन वाला मामला चल रहा है ठीक है, लेकिन किसी मामले में भी कोई शहादत मौजूद हो, वाला उसको छुपाना नहीं है। क्योंकि बात पहले भी हो गई कि शहादत, शहीद बनना, गवाह बनना और गवाही देना, ये हक़ को कायम करने के एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ये सारा निज़ाम हक़ तभी कायम होगा, तो ये इसको कायम, वमन यक्तुमहा, जो ये गवाही को छुपाएगा, वमन और जो कोई यक्तुमहा उसको छुपाता है या छुपाएगा, फ़इन्नहु बेशक वो, आसिमुन क़ल्बुह, आसिम फ़ाइल, इस्मुन से आसिम गुनाहगार, इस्मुन गुनाह को कहते हैं ना, आसिम फ़ाइल के वज़न पर गुनाहगार। क्या? आसिमुन क़ल्बुहु, उसका दिल गुनाहगार है। और ये दिल तो हमारे वो क्या है, रईसुल आज़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जो ख़राब हो तो सारा जिस्म ख़राब है, और ठीक हो तो सारा जिस्म ठीक है। अल्लाह कह रहे हैं कि ये गवाही को छुपाने का मामला जो तुम्हारे दिल को गुनाहगार कर देगा। फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुह,
یہ تمہارے دل کو گناہ گار کر دے گا. اور دل گناہ میں مبتلا ہو گیا, دل کو گناہ گار گیا, دل سیاہ ہو گیا. اللہ پاک اس حدیث میں پھر اس پہ نقطہ گناہ کا لگتا ہے, وہ حدیث ہے, لمبی حدیث ہے شاید اس میں, تو اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم عامل یعمل جو کچھ تم کرتے ہو, علیم اس کو خوب جانتا ہے. علیم کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے, بہت زیادہ علم والا, اس کی اپنی صفت ہے, خوب جاننے والا, اس کو ترجمہ ہم کرتے ہیں واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو یہ ایک آیت ہے, اس پہ میں ساتھ ساتھ گنتا کیا ہوں, لیکن آپ پھر اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں, اس کے کتنے احکامات ایک دو آیتیں ہیں, ان دو آیتوں میں کتنے اہم احکامات دیے جائے ہیں. یہ آپس میں لین دین کا معاملہ کہ تجارت والا بھی تھوڑا سا آ گیا ہے, لیکن جو لکھنے لکھانے والا ادھار والا جو معاملہ آیا ہے, جو دین والا معاملہ ہے, اس پہ اللہ پاک ہمیں سمجھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.